اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ لوگوں جو میرے محبوب تمہیں عطا کریں اسے لے لو، اور جس سے میرے محبوب تمہیں روکیں اس سے باز آؤ۔ سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان 14 مقامات پر سجدہ کی اور اپنی امت کو سجدے کے لیے کہا، اب اس کی لاجک کیا ہے، منطق کیا ہے، ریزن کیا ہے، علت کیا ہے، 14 کیوں ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا پھر اللہ کے رسول جانتے ہیں؟ ہمارے پاس اس کا فقط یہی جواب ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پر سجدہ کیا ہے، اور وہ قرآن میں کل 14 مقامات ہیں، سو اس لیے آیات سجدہ، آیات سجدہ تلاوت 14 ہیں۔ دوسرے سوال کا جواب بھی وہی ہے کہ اللہ کے علیہ وسلم جن جن صورتوں میں سجدہ کیا ہے، یعنی سجدہ تلاوت کیا ہے، ان صورتوں میں سجدہ تلاوت ہے، اور جن جن صورتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت نہ کیا اس میں نہیں ہے۔ اب لاجک کیا ہے ہونے نہ ہونے کی، ریزن کیا ہے ہونے نہ ہونے کی، یہ اللہ جانتا ہے یا پھر اس کے رسول جانتے ہیں؟ سورہ علق میں ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ تلاوت کیا ہے۔ سورہ شمس وغیرہ میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ ہماری دلیل اور ہمارا پروف وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے۔ اب کہ وٹ از ریزن بیہائنڈ اٹ، وٹ از لاجک بیہائنڈ اٹ، اس کے پیچھے علت کیا ہے، ریزن کیا ہے، تو اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ شریعت کے احکام وہ چاہے ہمارے عقل میں آئیں یا نہ آئیں، لاجک اس کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے، شریعت کے احکام، شریعہ لوز، اسلامک لوز، ہمیں اس کو ہر حال میں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ریلیجن کا تعلق نہ ریزننگ سے ہے نہ لاجک سے ہے۔ ریلیجن کا تعلق اور اس کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ ڈیوائن ریویلیشن پر ہے، وحی ربانی پر ہے۔ سو جو اللہ نے بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمیں چاہیے کہ ہم آنکھیں بند کر کے اسے تسلیم کر لیں، اسے مان لیں، چاہے لاجک اس کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے۔ اس لیے کہ میں نے بتایا کہ ریلیجن کی جو ایسنس ہے، اس کا جوہر مذہب ہے، وہ ڈیوائن ریویلیشن ہے، وہ انسان کی لاجک اور انسان کی ریزننگ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ پاک نہ کسی نبی کو بھیجتا نہ کسی رسول کو بھیجتا، اس لیے کہ عقل تو سب کے پاس ہے، عقل کافی ہوتی، لیکن عقل کافی نہ تھی، انسان کی ریزننگ اور لاجک اور منطق کافی۔ اللہ پاک نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ انسان اپنے ضابطۂ حیات کے لیے، کوڈ آف لائف کے لیے
اور دستور حیات کے لیے ان سے ہدایات لیں اور ان سے گائیڈنس لیں. سو یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اگر آیات سجدہ جو 14 ہیں یا جن جن صورتوں میں ہے ان میں ہمیں لاجک اور ریزننگ سمجھ میں نہ آئے تو وہ ہمارے فہم اور ہماری عقل کا قصور ہے کہ ہماری عقل، ہمارا ادراک اور پرسیپشن اس تک نہیں پہنچ سکتا. وہ ہمارے کانسیپشن سے اور ہمارے تصور سے ماورا ہے. اللہ پاک شریعت کے احکام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.